ملے گی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے السلام علیکم ناظرین، میرے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے کہ حکومت ہند نے لگ بھگ 2300 تبلیغی جماعت میں باہر سے آئے لوگوں کو 10 سال کے لیے بین کر دیا ہے، مطلب بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اب ان کو انڈیا آنے کا ویزا نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2300 لوگ 40 ملکوں سے آئے تھے۔ حکومت ہند کا کہنا ہے کہ یہ ٹورسٹ ویزا پر آئے تھے گھومنے کے لیے، لیکن یہاں کچھ اور کام کرنے لگے، یہ نیم قانون کا النگھن کرنے لگے، اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 10 سال تک کوئی تبلیغی باہر سے یہاں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد بھی ویزا ملے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کچھ تبلیغیوں پر چارج شیٹ بھی لگائی گئی ہے کرائم برانچ کے دوارا۔ یاد رہے کہ شروع میں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران لاک ڈاؤن کا پالن نہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ یہ تو حکومت ہند کی طرف سے بتایا گیا ہے، لیکن ان کی ہسٹری تو ہم حکومت ہند سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ لوگ ٹورسٹ ویزا پر یہاں آتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں ان کے گھر گھر جا کر۔ ان کا کام یہی ہے انڈیا میں۔ یہ تبلیغی جماعت کا ساتھ لعنتی لوگوں کو باہر ملک سے بلوا کر مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ حکومت ہند کو چاہیے یہ کیس CBI کو دے کر ان کی اور جانچ کروائے تاکہ پوری جڑ پکڑی جائے اور انڈیا میں ہمیشہ کے لیے تبلیغی جماعت کو بند کر دیا جائے، اس پہ بین لگا دیا جائے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آئے دن بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کبھی مزاروں پر، کبھی مسجدوں میں، کبھی مدرسوں میں، کبھی معصوموں پہ۔ یہ سب جڑ انہی کا ہے۔ جتنے بھی آتنکوادی دنیا میں ہیں یہ دیوبندی وہابی کے وچار دھارا رکھنے والوں کا ہے۔ ثبوت میں دیتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کیجئے کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں۔ اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں۔ ان کے دماغ میں کتنا زہر بھرا ہے انسانیت کے لیے۔ یہودی اور عیسائی کے حکم پر یہ کام کرتے ہیں اور ان کا لیڈر سعودی کے آل سعود ہے، مینس آل یہود ہے۔ جتنا بھی آتنکی سنگٹھن ہے سب ان وہابیوں کی ہیں۔ لشکر طیبہ، ISI، یہ سب ان کی سنگٹھن ہیں اور یہ پاکستان میں داتا حزویری کے مزار پر بھی بم بلاسٹ کروا چکے ہیں۔ ابھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو شہید کروایا انہوں نے ہی، اور ان کا کام ہے فتنہ فساد پھیلانا اور اپنے ابا دجال کو بلانا۔ کبھی اولیاء اللہ کے چوکھٹ کو چومنے والے آتنکوادی نہیں ہو سکتے، کبھی خواجہ غریب نواز کے ماننے والے آتنکوادی نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ماں بہن کو ان وہابی دیوبندی وائرس سے بچائے۔ نہ اپنی بیٹی بہن ان کے گھر دے اور نہ ان کے گھر سے بیٹی بہن لائے، ورنہ ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ان بدبختوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلک حق
مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے، اور وہابی دیوبندی اگر حلالی کی اولاد ہے، جس طرح ہم اپنے عوام کو منع کرتے ہیں تمہارے گھر بیٹی دینے اور لینے کو، ویسے ہی اگر تم حلالی کی اولاد ہو تو منع کر کے دکھاؤ اپنے عوام کو کہ بریلوی لوگ مشرک ہیں، نہ ان کے گھر بیٹی دو اور نہ لو اور نہ ان سے رشتہ کرو۔ اگر تم حلالی کی اولاد ہو تو اس بات کو کھلے عام اپنے عوام کو بتائے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے بحث بازی کرنے کی۔ تم ہمارے نوجوان کو، ہمارے ماں بہن کو، ہمارے بہن بیٹی کو تم گمراہ کرتے ہو، اس لیے ہم تمہیں ٹارچر کریں گے اور آخری سانس تک کریں گے۔ ناظرین، مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیج میں جل جائے بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نزدیت مرد آباد، دیوبندیت مرد آباد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔